الرحمن الرحیم۔ پچھلے 20 لاکھ کا اختتام جو تھا وہ ہوا تھا کہ 4 بڑے قدرتی حصے ڈسٹرکٹ کے علاقہ کے نقشہ سے غائب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں 4؟ وہ یہ ہیں حسب ذیل: چناب کا نشیبی علاقہ، نمبر 2 سیلابی سینٹرل ٹیبل اراضی کا وہ حصہ جو شمال اور مشرق میں ہے اور جہاں آبپاشی بھی موجود ہے، نمبر 3 بار جو بقایا سطح مرتفع پر واقع ہے، نمبر 4 نالا ڈیک کی وادی۔ زمین کسی طرح سے بھی دریا سے متاثر ہوئی ہو اسے ہتھار کے طور پر جانی جاتی ہے اور اتار سے امتیازی حیثیت کی حامل ہوتی ہے۔ اتار ڈسٹرکٹ کا مرکزی اور اونچائی پر بڑے ہوئے حصہ پر مشتمل ہے۔ اتار کی ذیلی تقسیم کی گئی ہے: بٹ یا سیلابی زمین، احاطہ زمین جو سیلاب یا طغیانی کے نتیجے نیچے سے دور ہو، جھنگ کی طرف بار کو اتار کے طور پر جانا جاتا ہے، جیسے ناکا، درمیانی حصہ کی پٹی اور بنجر چرخری ڈسٹرکٹ کے سیالکوٹ کی طرف واقع ہے۔ اس طرح ڈسٹرکٹ کو 2 امتیازی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ایک کاشتہ رقبہ پر مشتمل ہے حصہ یا ڈیس، اور دوسرا چراگاہ کی پٹی بار کا حصہ جو مؤخر ذکر گوجرانوالہ پرگنہ میں شامل ہے۔ رام نگر، شاہدرہ، حافظ آباد اور شیخو پورہ کے پرگنوں کا بھی حصہ ہے۔ مختصر شمال کی طرف پڑی ہوئی اراضی 5 سے 10 میل لمبائی جالری شکل میں دریا کے کنارے جنوبی طرف لمبائی میں کاشتہ رقبہ ہے۔ اول ذکر اس بڑے رقبہ کا بڑا کاشتہ خطہ دوابہ کے دائیں طرف جانب ترچھا اور درمیان سے نشیبی ہے۔ عام پہلوؤں میں سے اس خطہ کی پیداواری اور قابلیت یکسر مختلف ہے۔ باشندوں کے کردار اور عادات بھی فرق ہے۔ ڈیش میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاشتکار مستقل مزاج ہیں اور جائیداد کی ملکیت کے حقوق کا تحفظ اور وہ سب سے بڑی مدد اپنے مویشیوں اور زمین کی سے حاصل کرتے ہیں، جبکہ بار کے لوگ چرواہے اور خانہ بدوش ہیں۔ ان کی زمینیں تھوڑی ہوتی ہیں یا پھر بالکل مالک ہی نہیں ہوتے اور مویشیوں ہی سے منافع کماتے ہیں اور روزی حاصل کرتے ہیں۔ مؤخر ذکر کی زمین کو بہتر پایا پانی سطح کے قریب ہے۔ کنویں وافر ہونے کی وجہ سے اعلیٰ قسم کی کاشتکاری ہوتی ہے۔ کاشتکار بھی اعلیٰ قسم کے محنتی ہیں اور گاؤں بھی بڑے بڑے ہیں مگر آبادی کم ہے۔ مختصراً بہت اچھی مٹی ہے، قدرتی ذرائع کے ساتھ ساتھ اچھے انداز سے ترقی یافتہ ہے۔ زمین کو زرخیز بنانے اور زیادہ سرمایہ حاصل کرنے والا علاقہ بنانے کے لیے صرف توجہ اور سرمایہ کی ضرورت ہے۔ اول ذکر زمین میں اگرچہ اچھی ہے لیکن سخت اور غیر پیداواری ہے، اسے زیادہ آبپاشی کی ضرورت ہے۔ یہ زیادہ پیداواری میں صلاحیت رکھتی ہے لیکن سطح سے بہت نیچے دور ہے، اس لیے کنویں زیادہ اخراجات کے بغیر نہیں چل سکتے۔ کچھ کنوؤں کی پیداواری صلاحیت بہت گھٹیا ہے، گاؤں چھوٹے ہیں اور آبادی کم ہے۔ بہار کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ہموار خطہ زمین جس میں صحت مند گھاس اور گھنے نقطوں کی مانند بکھرے درختوں اور جھاڑیوں سے ڈھانپا ہوا جنگل، زیادہ تر جانڈ ایک درخت ہے، اس کا نام ہے درخت کا جانڈ، پیلو اور فراش کے درختوں پر مشتمل ہے۔ نشیبی جنگل کے علاقے کا چہرہ ایسے ہی ہے جیسے اس پر ہلکی بوندا باندی ہوئی ہو اور حیرت زدہ کر دینے والے چھوٹے چھوٹے درخت ہیں۔ ان کی پیداوار اکٹھے اور قریب نہیں ہوتی لیکن برش
کیڑی کی جانڈ اور مختلف کام بھی ہیں۔ زمین پوری طرح گھنے گہرے مضبوط اور بڑے قد والے گھاس میں ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ گھاس مویشیوں کے لیے بہترین چارہ کا کام دیتی ہے۔ زمین ہموار، فلیٹ اور مسلسل زرخیز ہے۔ اس لمبے چوڑے سویمپ سے کسی طور بھی ملنا عام نہیں ہے۔ نشیبی علاقوں میں گھاس کے اگتے ہوئے مسالہ جات سپائسز یہی چرواہوں کے مویشیوں کے لیے بہت بڑا قیمتی انعام ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کو اگر آپ سنیں تو آپ کے گوجرانوالا کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، گوجرانوالا کی تاریخ کے بارے میں، گوجرانوالا کی جغرافیہ کے بارے میں، گوجرانوالا کی فصلات کے بارے میں، اس کے علاقہ میں کون سا رقبہ کاشتہ ہے، کون سا کاشتہ نہیں تھا۔ اب تو ہر جگہ کاشتہ ہو گیا ہے، لیکن اس وقت جو کاشتہ رقبے تھے وہ بڑے اچھی نسل کے، اچھی قسم کے جانے جاتے تھے۔ یہ سب معلومات آپ کو حاصل ہو سکیں گی اگر اس ویڈیو کو آپ غور سے سنیں، دیکھیں۔ تو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔